السلام علیکم ناظرین۔ ایک ریڈر کی فرمائش پر آج کی کہانی کو بلوچی انداز میں لکھا گیا ہے، اور یہ کہانی ایک فرضی کہانی ہے، اس لیے اسے کہانی سمجھ کر ہی پڑھیے گا۔ بابا پلیز، مجھے بہت شوق ہے خطرناک مجرموں کو دیکھنے کا۔ پلیز مجھے سینٹرل جیل دیکھنا ہے۔ وہاں پر ایسے مجرموں کو دیکھنا چاہتی ہوں جسے پھانسی کی سزا ہوئی ہو، جس نے بہت سارے قتل کیے ہوں، بڑا خطرناک قسم کا ہو۔ میری بات سن کر میرے بابا کہنے لگے کہ دیکھو، یہ کوئی شوق نہیں ہے، بھلا یہ بھی کوئی شوق ہے کہ تمہیں قاتل دیکھنا ہے، مجرم دیکھنا ہے اور سینٹرل جیل دیکھنی ہے؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کب لے کر جائیں گے۔ میرے بابا ڈی ایس پی تھے، اس لیے میری ایسی خواہش کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور ایسی خواہش کا پورا کرنا بھی کوئی ناممکن بات نہیں تھی۔ میں اپنے والد کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے وہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کافی حد تک پورا کر بھی دیتے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ خواہش کیوں پوری نہیں کر رہے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں کہہ رہی تھی اور میرے بابا ٹالے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بابا میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گی، لے جائیں نا مجھے سینٹرل جیل۔ کہنے لگے ابھی رک جاؤ، ابھی کچھ دن میں ایک مجرم کو پھانسی ہونے والی ہے، بس وہ ہو جائے تو پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ مجھے ایسے ہی مجرم کو تو دیکھنا ہے جسے پھانسی کی سزا ہوئی ہو۔ وہ کہنے لگے وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، بہت بڑا مجرم ہے، بہت خطرناک بھی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے میں تمہیں لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اس بار بابا کافی سنجیدہ تھے، لیکن میرے اندر تو ایک پولیس والے کا خون دوڑ رہا تھا۔ تجسس سے میرا حال برا ہونے لگا۔ میں نے کہا بابا مجھے تو اس مجرم کو لازمی دیکھنا ہے۔ کہنے لگے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، وہ بہت خطرناک مجرم ہے، تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ میں جو ابھی ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی، میں نے اپنا کھانا وہیں چھوڑ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ بابا کہنے لگے عدن میں تمہاری ہر ضد پوری نہیں کر سکتا، چلو چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا، اٹھ کے اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی اور اس مجرم کے بارے میں سوچنے لگی۔ کتنا کریز تھا مجھے ایسے مجرموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا جو خطرناک ہوں، جن کو آج تک صرف میں نے فلموں میں دیکھا تھا۔ مجھے خلنائک قسم کے لوگوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ سنجے دت کی فلم خلنائک میں نے 10 بار دیکھی تھی۔ شاید میں پہلی لڑکی ہوں گی جسے کچھ ولن قسم کے لڑکے بڑے اچھے لگتے تھے۔ بہرحال شاید میرے اندر ایک ڈی ایس پی کا خون گردش کر رہا تھا، اس لیے میری سوچ عام لڑکیوں سے ذرا مختلف تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے بابا مجھے کبھی بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ رات تو جیسے تیسے میں نے کاٹ لی، لیکن جب میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تو میرے بابا میرے سامنے بے بس ہو گئے۔ کہنے لگے پہلے ناشتہ کرو، پھر تمہیں لے جاتا ہوں، اور دیکھو تم وہاں جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرتی۔ میں نے ناشتہ کیا اور اپنے بابا کے ساتھ سینٹرل جیل چلی گئی۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی میں کس قدر خوش تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ بابا پہلے تو جیل میں اپنے مخصوص کمرے میں گئے، وہاں کے کچھ معاملات دیکھنے لگے۔ میں نے کہا بابا پلیز چلیں نا، مجھے دیکھنا ہے۔ کہنے لگے رک جاؤ، آج مجھے ویسے بھی بہت کام ہے۔ اچھا رکو۔ پھر ایک لیڈیز کانسٹیبل کو بلایا، کہنے لگے اسے لیڈیز جیل کا سروے کروا دو۔ میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنی لیڈیز جیل، مجھے مردوں کی جیل دیکھنی ہے، خطرناک مجرم دیکھنا ہے۔ بابا نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگے بہت ضدی ہو گئی ہو۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلایا، اس سے کہنے لگے کہ اسے جیل دکھا دو، اور بات سنو، بلوچ کی جیل سے اسے دور رکھنا، شہروز بلوچ کی جیل سے اسے دور رکھنا۔ وہ کانسٹیبل اپنا سر ہلانے لگا۔ پھر میرے والد نے کہا جاؤ اس کے ساتھ اور دیکھو کوئی شرارت نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں بابا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اصل میں کچھ ایڈونچرس قسم کی لڑکی تھی، مجھے ایڈونچر کرنا پسند تھا، رسک لینا پسند تھا، زندگی کو ایک دوسرے انداز سے دیکھتی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح چوڑیاں، جیولری، نئے کپڑے، ایسے شوق میرے نہیں تھے۔ میں جیسے ہی جیل کی اندرونی جانب داخل ہوئی تو بہت لمبی راہداری تھی۔
اطراف میں جیلیں بنی ہوئی تھیں۔ میرے اندر پھر سے اس مجرم کو دیکھنے کا تجسس ہونے لگا جس کو میرے باپ نے دیکھنے سے منع کیا تھا۔ وہ کانسٹیبل میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ جیسے ہی جیل میں بیٹھے مجرموں نے مجھے دیکھا تو سب کے سب جیل کی سلاخوں کے پاس آ گئے، کیونکہ یہ مردوں کی جیل تھی اور وہاں ایک لڑکی کا ہونا سب کے لیے شاید حیران کن سی بات تھی۔ مجھے داڑھی، بڑے ہوئے بکھرے ہوئے بال، عجیب سا حلیہ، ان کی یہ شکلیں دیکھ کر میرے اندر کچھ خوف کی لہر جاگ رہی تھی، لیکن اچھا بھی لگ رہا تھا پہلی بار یہ سب دیکھنا۔ سب کے سب مجرم اپنی سلاخوں کے پاس یوں کھڑے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں جسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی اشارے بازیاں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے صرف جیل کو دیکھنے کا اور مجرم کو دیکھنے کا شوق تھا، لیکن جب سے میرے بابا نے شہروز بلوچ کا مجھے بتایا تھا تو اب مجھے اسے دیکھنے کا شوق تھا۔ بہرحال کانسٹیبل بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی راہداری ختم ہونے لگی، راہداری کی آخری جیل رہتی تھی، تو کہنے لگا کہ چلیں بی بی صاحبہ یہیں سے واپس چلیں۔ میں نے کہا آخری جیل کس کی ہے؟ کہنے لگا وہ بہت خطرناک مجرم ہے، بڑی مشکل سے اسے پکڑا ہے اور 2 ہفتوں بعد اس کی پھانسی ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ وہی مجرم ہے جس کے بارے میں بابا نے بتایا تھا۔ میں نے کہا مجھے اسے بھی دیکھنا ہے۔ کہنے لگا وہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے کہا تو کیا میرے دیکھنے سے وہ بھاگ جائے گا؟ کانسٹیبل کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ نہیں جانتی اسے، وہ 2 بار جیل توڑ کے بھاگ چکا ہے۔ اس کے لیے جیل توڑ کے بھاگنا مشکل کام نہیں ہے، بہت طاقتور ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو مجھے ضرور دیکھنا ہے۔ کہنے لگا مجھے صاحب جی نے منع کیا ہے۔ میں نے اپنے پرس میں سے 2000 کا نوٹ نکالا۔ میں نے کہا یہ پکڑو اور بابا سے کچھ مت کہنا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر 2000 مجھ سے لے لیے اور اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لیے۔ پھر وہ مجھے اس مجرم کی جیل کے پاس لے گیا۔ اس جیل میں صرف وہی تھا، ایک کوٹھڑی نما جیل تھی۔ اس کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں تھیں، پاؤں میں زنجیریں تھیں، اور بنا قمیص کے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کمر پر سرخ ڈنڈوں کے نشان تھے۔ اپنے گھٹنے جوڑے، اس پر اپنے بازو پھیلائے، اپنا چہرہ چھپائے، اس کی کمر پر ڈنڈوں کے نشانات دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ پہلی بار میں نے کسی مجرم کے اپنی آنکھوں سے ایسے نشان دیکھے تھے۔ بہرحال میں اس کی جیل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاید میرے جوتوں کی چاپ سے اس شخص کو یہ احساس ہوا کہ میں اس کی جیل کے پاس کھڑی ہوں، یا شاید ہاتھ میں پہنی ہوئی چند چوڑیاں کھنکی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر ایک نظر مجھے دیکھا۔ سانولی رنگت کا 30 سالہ نوجوان تھا۔ بال لمبے تھے، کندھوں تک بڑے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگا کون ہو تم؟ میں اس وقت 13 جماعت کی اسٹوڈنٹ تھی، اکلوتی تھی، لاڈلی تھی، لیکن اتنی ہی شاید بے وقوف بھی تھی۔ ہر ایک سے مجھے اپنے باپ کے حوالے سے اپنا تعارف کروانا بہت پسند تھا اور میں بہت فخر محسوس کرتی تھی۔ میں نے کہا میں ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں، سمجھے؟ میری بات سن کر اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا، پھر ہنسنے لگا۔ مجھے اس کا یوں ہنسنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ بھلا کیا میرے منہ پر کوئی لطیفہ لکھا ہوا تھا؟ کیوں ہنس رہا تھا وہ؟ کہنے لگا ارے ڈی ایس پی شمشاد کا دماغ چل گیا ہے، سالہ چریا ہو گیا ہے، اپنی چھوری کو جیل میں لے آیا۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ اس کا لہجہ کچھ الگ سا تھا، کچھ سندھی ٹائپ کا۔ میں نے کہا تمیز سے بات کرو میرے باپ کے بارے میں۔ میرے روکھے لہجے کو سن کے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیروں میں زنجیروں کے کڑے تھے، لیکن زنجیر کافی بڑی تھی۔ جس حد تک وہ جیل کے قریب آ سکتا تھا اس حد تک آ چکا تھا، اتنا کہ میرے اور اس کے بیچ فاصلہ کافی کم تھا، کیونکہ میں سلاخوں کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہ کانسٹیبل مجھے وہاں چھوڑ کر ایک کام سے گیا تھا، کہہ رہا تھا دور سے دیکھنا، میں ابھی آتا ہوں، لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں اس کی جیل کے بالکل قریب آ کر کھڑی تھی۔ کہنے لگا ارے ہم تو تیرے باپ کو روز گالی دیتا ہے، کیا کر لے گا تو؟ تمہارا باپ
ایک دم ڈرپوک ہے سالا بزدل. یہ دیکھو. اپنے ہاتھ میں پہنی زنجیریں دکھانے لگا. کہنے لگا ہم کو زنجیروں میں ڈال رکھا ہے. جانتا ہے وہ ہمارے سامنے کمزور ہے سالا بزدل. اور تم ایک بزدل باپ کی چھوری ہے. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میرے بابا بہت بہادر ہیں. کہنے لگا اڑی رہنے دو، بہادر ہوتا تو مرد کا بچہ بنتا، ہمیں کھلا چھوڑتا، پھر ہم بتاتا کہ بہادر کسے کہتے ہیں. ہمیشہ شیر کو ہی قید میں رکھا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھا جاتا ہے. ذرا اپنے بزدل باپ سے کہو ہم کو کھولے، پھر ہم اسے بتائے گا کہ طاقتور کون ہوتا ہے. میں غصے میں آ گئی، اس کی سلاخوں کے بالکل قریب جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا تم جیسے کئی خطرناک اور بہادر مجرموں کو میرے باپ نے سولی پر لٹکایا ہے. تم چیز کیا ہو؟ میری بات سن کر اگلے ہی لمحے بڑی پھرتی سے وہ جیل کی سلاخوں تک آیا تھا. اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتی اس نے زور سے میری کلائی پکڑ کر مجھے بڑی زور سے اندر کی طرف کھینچا. میرا پورا بازو اندر جا چکا تھا اور میرا سر سلاخ پہ لگا. میں کراہ کے رہ گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتا میں چلانے لگی. میرے چلانے کی آواز سن کر وہاں کے جیلر اور کانسٹیبل سب کے سب میرے پاس آ گئے. اس نے بہت زور سے میری کلائی پکڑی تھی. کہنے لگا شیر کی طاقت کیا ہوتا ہے ہم تمہیں بتائے گا. ہمارے لیے جیل سے بھاگنا، یہ زنجیریں توڑنا مشکل نہیں ہے. بات کرتا ہے طاقت کی. طاقت ہے نا تو ہم سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے دکھا. اس نے میری کلائی اس زور سے پکڑی کہ مجھے لگ رہا تھا میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. کانسٹیبل اس سے میرے ہاتھ کی کلائی چھڑوانے لگے لیکن نہیں چھڑوا پا رہے تھے. اس کے ہاتھ پر پسٹل کے بٹ مارنے لگے تاکہ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ سکے اور مجھ سے اس کا ہاتھ چھڑوا سکیں. لیکن اس نے دوسرے ہاتھ سے کانسٹیبل کی پسٹل پکڑ لی. پتہ نہیں کتنا جاندار انسان تھا. زنجیروں میں بندھا ہوا تھا لیکن نہ میرا ہاتھ چھوڑا اور پسٹل بھی پکڑ چکا تھا. اس نے پسٹل میرے سر کی کنپٹی پر رکھ دی. کہنے لگا اگر تم لوگوں نے ہم کو مارنے کی کوشش کی تو اس لڑکی کا بھیجا اڑا کے رکھ دوں گا. بلاؤ ڈی ایس پی شمشاد کو. کانسٹیبل اور جیلر پریشان ہو گئے. وہ فٹافٹ سے دوڑے گئے. سب کی دوڑیں لگ گئی تھیں. کچھ ہی دیر میں میرے بابا اور بہت سے انسپیکٹر تیز قدموں سے چلتے ہوئے مجھ تک پہنچ گئے تھے. لیکن میرا بازو اس کی گرفت میں دیکھ کر اور میری کنپٹی پر پسٹل دیکھ کر سب کی رنگت اڑی تھی. میرے بابا کہنے لگے شہروز بلوچ اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ابھی گولیوں سے بھون کے رکھ دوں گا. وہ کہنے لگا اگر مرد کا بچہ ہے تو چلا گولی، لیکن لاش اس چھوری کی بھی گرے گی. یہ سن کر میرا باپ بہت پریشان ہوا اور میری تو جیسے جان نکل گئی تھی. میرا سارا شوق ہوا ہو گیا تھا. وہ کہنے لگا اگر تم کو اپنی بیٹی کی زندگی پیاری ہے اڑے تو دروازہ کھولو ورنہ شہروز بلوچ گولی مارنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے. میں پوری کی پوری کانپ رہی تھی. میرا باپ مجھ پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس وقت تو سب کو میری جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. میرے والد نے کہا کہ جیلر اس کی جیل کو کھولو، لیکن دوسرے انسپیکٹر نے میرے بابا سے کہا شمشاد یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. یہ ایک بار دوبارہ بھاگ گیا تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. وہ کہنے لگے اس وقت میری بیٹی کی زندگی مجھے زیادہ عزیز ہے. وہ کہنے لگا اور اوپر کیا جواب دو گے؟ میرے والد کہنے لگے میں دیکھ لوں گا. جیسے ہی جیل کا دروازہ کھلا وہ شخص کہنے لگا اپنے اہلکار کو بولو ہماری ہتھکڑی کھولے. تم سے کہا تھا نا تمہیں بھاگ کے دکھاؤں گا اور اس بار سب کے سامنے بھاگ کے دکھاؤں گا. تم نے کیا سمجھا تھا بلوچ کوئی اپنی زبان کا کچا ہوتا ہے؟ جلدی سے ہماری زنجیریں کھولو ورنہ ہم تمہاری بیٹی کا بھیجا کھول دے گا. جلدی سے اس نوجوان کی زنجیروں کو کھولا گیا. وہ اپنے ہاتھ سے میرا بازو ہر سلاخ سے پکڑنے لگا تاکہ باہر نکل سکے. ابھی تک بندوق میرے سر پر ہی تھی اور اسی طرح سے وہ جیل سے باہر نکلا تھا. بھاگنے میں شاید ماہر تھا، سارے گن جانتا تھا. جیل سے باہر بھی آ گیا تھا اور ابھی تک میں اس کی گرفت میں ہی تھی. جیسے ہی باہر آیا مجھے چھوڑنے کے بجائے اس نے اپنے بازو کو میرے گلے کا پھندا بنایا. پسٹل ابھی بھی میرے سر پر تھی. کہنے لگا ڈی ایس پی صاحب اپنے چوہوں سے بولو سامنے سے ہٹ جائیں. کہا تھا نا شہزور شیر ہے شیر. شیر کو تم زیادہ دن تک قید نہیں کر سکتے. پھانسی تو بہت دور کی بات ہے.
اور یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا اس بار ہمارا کیس تمہارے ہاتھ میں آیا ہے، تم ہم کو چھوڑے گا نہیں۔ میرے والد کے ماتھے سے پسینے بہہ رہے تھے، کہنے لگے میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا جیل سے باہر نکلتے ہی چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اپنے ہمراہ لیے راہداری عبور کرنے لگا۔ سب مجرم مجھے دیکھ رہے تھے، سب کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ ایسے سین شاید میں نے صرف فلموں میں دیکھے تھے، جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس شخص کے ہاتھوں ماری جاؤں گی۔ اس نے بازو میری گردن پہ دبوچ رکھا تھا، میں ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، بار بار روتے ہوئے بابا سے کہہ رہی تھی بابا مجھے بچا لیں۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، پولیس والوں سے کہنے لگا اپنی گاڑی کی چابی دو۔ اس نے اپنی موبائل گاڑی کی چابی اس مجرم کو پکڑا دی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے چھوڑنے کے بجائے وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائے گا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہنے لگا کہ اگر میرا پیچھا کیا تو اس کو مار ڈالوں گا۔ میں تو یوں تھی کہ بے موت ہی ماری گئی ہوں۔ ایک ہاتھ سے میری کلائی پکڑے وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے ہاتھ پر مکے برسا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہنے لگا بہت بہادر بنتا ہے نا تم، تو دکھاؤ اپنی بہادری، چھڑواؤ ہمارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ، ماں کا دودھ پیا ہے تو چھڑوا کے دکھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا، پھر گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ کہنے لگا تم نے تو ہمارا کام بہت آسان کر دیا، ہم سوچ رہا تھا کیسے بھاگے گا، کیا کرے گا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو ہم کو یہ بتا دیا کہ تم ڈی ایس پی شمشاد کی بیٹی ہے۔ ہمارے لیے تو خزانے کی چابی ہے، اب تم ہماری قید میں رہے گا، شہروز بلوچ کی قید میں۔ اس کی بات نے میرے اندر سے جان نکالی تھی، میں رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، دیکھو میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ کہنے لگا یہاں پر سزا ہی بے قصور کی ہوتی ہے، بگاڑنے والے تو دندناتے پھرتے ہیں، اس لیے تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کے جا رہا تھا، میں بے حد پریشان تھی۔ اب تو سنسان سڑکیں شروع ہو چکی تھیں۔ جب اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں سے دروازہ کھولو اپنی جانب کا، میں اپنی جانب کا دروازہ کھول کے باہر نکلی، وہ بھی اسی دروازے سے باہر نکلا کیونکہ ابھی تک میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے گاڑی وہیں پہ چھوڑی، جھاڑیوں میں جنگل کے علاقے میں مجھے لے کے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا تم نے شور مچایا تو تمہارا خیر نہیں ہے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ میں اس کی رفتار سے بھاگ نہیں سکتی تھی اور نہ بھاگ پا رہی تھی۔ کافی دور بھاگنے کے بعد میں نے کہا میں اور نہیں بھاگ سکتی، میں گر جاؤں گی۔ میں بے بس سی ہو گئی تھی، میرا سانس پوری طرح سے اکھڑنے لگا تھا۔ زندگی میں شاید اتنا کبھی نہیں بھاگی تھی جتنا پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میری ٹانگیں بالکل شل ہو چکی تھیں، میرے آنسو بہے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں میں کس سفاک انسان کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ میرے شوق نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ پھر مجھے بار بار اپنے باپ کا خیال آنے لگا، وہ تو میری اس حماقت پر پریشان ہو کے رہ گئے ہوں گے، پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے۔ مجھے اپنے اوپر غصہ آنے لگا کہ مجھے ایسی خواہش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ کوئی فلم تھوڑی تھی، یہ حقیقی زندگی تھی اور میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ کچھ دور جا کر ایک نہر شروع ہو گئی، وہ مجھے اس کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگا تم کو پانی پینا ہے تو پی لو، اب یہ ہمارا علاقہ شروع ہو گیا ہے، اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا بلوچستان شروع ہو گیا ہے اور یہ ساکران نہر ہے، ابھی تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے، ہمیں تمہیں اور بھی آگے لے کے جانا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے پانی پی لو۔ وہ خود بھی اس نہر پر اپنے ہاتھ منہ دھونے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ہم تم سے زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے۔ بہرحال میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کتنا طاقتور ہے، وہ تو ذرا سا بھی میرا گلا دباتا تو میرا کام تمام ہو سکتا تھا۔ کافی جاندار اور طاقتور انسان تھا۔ میں نے پانی پیا کیونکہ میرا حلق اس وقت کانٹا بن چکا تھا۔ پانی پینے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ آگے لے جانے لگا۔ کچھ دور آگے جا کر آبادی شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ آبادی میں داخل ہوا، سب لوگ اسے جانتے تھے۔
اسے دیکھ کر سب خوشی کا اظہار کرنے لگے، کہنے لگے شہروز بلوچ ہم کو پتہ تھا تم لوٹ آئے گا۔ وہ کہنے لگا یہ ہے نا ہمارے پاس آزادی کی چابی، تم کو پتہ یہ کون ہے؟ یہ ڈی ایس پی شمشاد کی چھوری ہے۔ یہ سن کر سب لوگ مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اتنے غور سے مت دیکھو اس کو، چلو اپنی نظریں پیچھے کرو، ہم اس کو اس لیے نہیں لایا کہ تم اس کو ٹکر ٹکر دیکھو، ہم صرف اپنے لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا ہے، اس لیے ہم اس کو ساتھ لایا۔ پھر کہنے لگا کہ کھانے کا انتظام کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ پھر ایک نوجوان کے ساتھ اس کے گھر میں مجھے لے گیا، جہاں کئی خواتین بھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کافی لوگ حیران ہو رہے تھے۔ وہ عورتیں سانولی رنگت کی مالک تھیں، کڑھائی والے چولے پہن رکھے تھے، ہاتھوں میں 4 درجن چوڑیاں، دونوں کلائیاں چوڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، ناک میں موٹی سی نتھنی اور آنکھوں میں کالا کاجل۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی شہروز بلوچ یہ کون چھوری ہے؟ وہ کہنے لگا ماسی پہلے روٹی دو، بھوک لگ رہی ہے، ہمارے پیٹ میں کچھ جائے گا تو ہم بتائے گا نا کہ یہ کون ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، جلدی سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا کے کھانا بنانے لگی۔ ایک نوجوان لڑکی یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی، میرے بہتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ شہروز بلوچ نے کہا مرجان اس چھوری کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ میرے پاس آئی، میری کلائی پکڑ کر مجھے ایک کمرے میں لے گئی، کہنے لگی تمہیں منہ ہاتھ دھونا ہے تو دھو سکتی ہو۔ اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے بند کر دیا۔ میں پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، جہاں ایک ہی کھڑکی تھی جو صحن میں کھلتی تھی، باہر جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں وہاں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی، بھاگ کر بے تحاشا تھک چکی تھی۔ بار بار مجھے اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا، جو بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ بہت خطرناک مجرم ہے، میں تمہیں بعد میں لے جاؤں گا۔ لیکن میرے شوق نے مجھے بہت بری طرح سے پھنسا کے رکھ دیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا، شاید اپنے بندوں کو آزاد کروائے گا جو جیل میں ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری آنکھیں نیند اور تھکن سے بند ہونے لگی۔ میں وہیں چارپائی پر لیٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے نیند آئی۔ اس لڑکی کے جھنجھوڑنے پر میری آنکھ کھلی، کہنے لگی تم پہلے کھانا کھا لو، پھر آرام کر لینا، باقی کا سفر تمہارا صبح شروع ہوگا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، اور مجھے اس کمینے انسان کے ساتھ کہیں نہیں جانا جو مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کے آیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ خود کو شیر بولتا ہے، بہادر بولتا ہے، اور ایک لڑکی کی کنپٹی پر پستول رکھ کے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے، بزدل کہیں کا۔ میرا لہجہ بلند ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹ سے کھلا، بڑے غصے سے شہروز بلوچ اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ادا تم باہر جاؤ، ہم اس کو سمجھا دے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ پولیس والے کی چھوری ہے، اس کو تمہاری زبان سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس نے ہم کو بزدل بولا، ہم اس کو بتاتا ہے کہ ہم کتنا بزدل ہے۔ تم باہر جاؤ، اس کا دماغ ہم 2 منٹ میں درست کرے گا۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ جس کلائی کو اس نے کئی گھنٹوں سے پکڑ رکھا تھا، میرا ہاتھ سرخ اور نیلا ہو چکا تھا۔ اس کی مضبوط گرفت کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہاتھ کی رگوں کا خون جم گیا ہو، اس کی گردش رک گئی ہو۔ وہ لڑکی کہنے لگی ادا باہر جاؤ، لیکن بجائے باہر جانے کے وہ میری چارپائی کے قریب آیا۔ میں ذرا سا پیچھے کو ہوئی، اپنا چہرہ میرے چہرے کے برابر لا کر انگلی اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں کہنے لگا دیکھو ہم کو غصہ بہت آتا ہے اور ہم غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ عورت کی بہت عزت کرتا ہے لیکن غصے میں ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر تم چاہتا ہے کہ تم عزت سے واپس اپنے گھر چلا جائے تو اپنا منہ بند رکھو، ورنہ ماں کی قسم تمہارا لاش کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ تمہارے اس ڈی ایس پی باپ کو نہ کسی اور کو۔ بڑے غضبناک لہجے سے یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب میں جی نہیں پاؤں گی، میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتی ہوں، کھانا کھا لو۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ جلاد پھر سے کمرے میں نہ آ جاتا،
اس لیے میں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی روتی رہی۔ وہ لڑکی کھانا دے کر جا چکی تھی۔ بمشکل ہی میں نے صرف 4 نوالے لیے تھے، وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ پانی پی کر میں نے نوالے اپنے حلق سے نیچے اتارے۔ کافی موٹی موٹی سی روٹی تھی اور مجھے چھوٹے چھوٹے پھلکے کھانے کی عادت تھی۔ پتہ نہیں کون سی سبزی تھی، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کھائی بھی نہیں جا رہی تھی۔ آج تک میں نے اس قسم کی چیزیں نہیں کھائی تھیں۔ اندھیرا چھا چکا تھا جب مجھے ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ باجے بج رہے تھے جیسے کسی کی بارات ہو۔ باہر مردوں کا کافی شور تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ جشن کس خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ میں چارپائی سے نیچے اتر کر کھڑکی کے پاس آئی جو صحن میں نکلتی تھی، تو سب خواتین باہر کے دروازے سے جھانک رہی تھیں۔ جس زبان میں وہ بات کر رہی تھیں وہ میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہوا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص میرے ساتھ